عبدالرحمان بلوچ، جو بعد میں رحمان ڈکیت کے نام سے پورے کراچی میں خوف کی علامت بن گیا، شہر کے قدیم ترین علاقے لیاری کی پیداوار تھا۔ اس کی پیدائش 1975 میں لیاری کے بدنام زمانہ علاقے دیسو کالیا میں ہوئی، اگرچہ بعض غیر سرکاری ذرائع اس کی پیدائش 1979 بھی بتاتے ہیں۔ اس کا تعلق ایرانی نیاد بلوچ خاندان سے تھا جو کئی دہائیوں سے لیاری میں آباد تھا۔ اس کے والد ابو محمد بلوچ اور چچا شیر محمد 1960 کی دہائی سے منشیات کی سمگلنگ سے وابستہ تھے، جب لیاری افغانستان سے آنے والی منشیات کی ترسیل کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ لیاری کی سماجی ساخت ہمیشہ پیچیدہ رہی ہے۔ یہ علاقہ 18ویں صدی میں بلوچ اور سندھی ماہی گیروں نے آباد کیا، مگر قیام پاکستان کے بعد شہر کی توسیع کے باوجود لیاری ترقی سے محروم رہا۔ غربت، بے روزگاری، ریاستی عدم توجہی اور اسلحے کی فراوانی نے یہاں خاندانی گینگز کو جنم دیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں افغان جنگ کے نتیجے میں ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر نے لیاری کو مکمل طور پر بدل دیا، اور یہی وہ ماحول تھا جس میں رحمان ڈکیٹ پروان چڑھا۔ رحمان کی تعلیم صرف 6ٹھی جماعت تک محدود رہی۔ بچپن ہی سے اس نے گلیوں میں منشیات کی فروخت، پہرہ داری اور چھوٹے موٹے جرائم میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 13 سال کی عمر میں اس نے ایک شخص کو چھری مار کر زخمی کیا، جو اس کا پہلا باقاعدہ درج شدہ جرم تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ عام نوجوانوں کی طرح کی زندگی نہیں گزارے گا۔ رحمان ڈکیٹ کی زندگی کا سب سے متنازع اور خوفناک پہلو اس کی والدہ خدیجہ بی بی کا قتل تھا۔ مختلف ذرائع کے مطابق یہ واقعہ 1990 کی دہائی کے آغاز میں پیش آیا۔ الزام ہے کہ رحمان نے مخالف گینگ سے روابط یا غیر اخلاقی تعلقات کے شبہ میں اپنی والدہ کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور بعد میں لاش کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ اس کی نفسیاتی سختی اور بے رحمی کی واضح مثال سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد اس نے خاندانی رشتوں سے بھی خود کو کاٹ لیا۔ 90 کی دہائی میں لیاری کا سب سے طاقتور گینگ حاجی لالو کی سربراہی میں کام کرتا تھا۔ رحمان ڈکیٹ نے اسی گینگ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اپنی سفاکی جرأت اور تنظیمی صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں ہو گیا۔ حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو کے ساتھ اس کے تعلقات ابتدا میں شراکت داری پر مبنی تھے، لیکن خاندانی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش نے اسے شدید دشمنی میں بدل دیا، جس نے لیاری کو ایک طویل اور خونی گینگ وار میں دھکیل دیا۔ 2001 میں حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد رحمان ڈکیت نے گینگ کی قیادت سنبھال لی۔ اس وقت وہ اپنی 20 کی دہائی کے وسط میں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں اسلحہ، دولت اور خوف کی طاقت تھی۔ اس کے گروہ میں عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور دیگر خطرناک کارندے شامل تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے لیاری کے تقریباً 80 سے 85% علاقے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا، جہاں پولیس کا داخلہ انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ رحمان ڈکیٹ کی گینگ کی سرگرمیاں منشیات کی سمگلنگ تک محدود نہ تھیں۔ اسلحے کی غیر قانونی تجارت، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ اس کے نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے۔ اس پر قتل، اغوا اور منشیات سمیت 100 سے زائد مقدمات درج تھے، جبکہ حکومت نے اس کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر کر رکھا تھا۔ اس کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے انتہائی سفاک طریقے اپنائے جاتے تھے تاکہ پورے علاقے میں خوف قائم رہے۔ 2008 میں رحمان ڈکیٹ نے پیپل امن کمیٹی یعنی PAC کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جو دراصل اس کے گینگ کا سیاسی چہرہ تھی۔ یہ تنظیم پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک سمجھی جاتی تھی اور لیاری میں پارٹی کا ووٹ بینک کنٹرول کرتی تھی۔ رحمان ڈکیٹ کے سندھ کے اس وقت کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا اور دیگر بااثر سیاسی شخصیات سے روابط تھے، جس کی بدولت وہ کئی بار گرفتاری کے باوجود بھی رہا ہوتا رہا۔ پیپلز امن کمیٹی کے ذریعے رحمان ڈکیٹ نے خود کو بلوچ کمیونٹی کا محافظ اور رہنما ظاہر کیا۔ وہ غریبوں میں پیسہ تقسیم کرتا، علاج، معالجے اور شادیوں میں مدد دیتا اور کھیلوں کے مقابلے بھی اسپانسر کرتا تھا۔ اسی وجہ سے لیاری کے ایک طبقے میں اسے رابن ہوڈ جیسی حیثیت حاصل ہو گئی، حالانکہ حقیقت میں یہ سب اس کی جرائم سے حاصل کردہ دولت کا استعمال تھا۔ 2009 میں حکومت نے لیاری میں گینگز کے خلاف فیصلہ کن آپریشن شروع کیا۔ اس مہم کی قیادت SSP چودھری اسلم کر رہے تھے، جو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت موقف کے لیے مشہور تھے۔ 9 اگست 2009 کو کراچی کے سٹیل ٹاؤن کے علاقے میں پولیس کے ساتھ مبینہ
مقابلے میں رحمان ڈکیت اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ یہ واقعہ آج تک متنازع سمجھا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ اور حامیوں نے اسے جعلی انکاؤنٹر قرار دیا۔ رحمان ڈکیت کی ہلاکت پر لیاری میں 3 دن تک سوگ منایا گیا، بازار بند رہے اور اس کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ اس کے بعد اس کا کزن عزیر بلوچ گینگ اور پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ بنا، جس کے دور میں بھی لیاری تشدد سے آزاد نہ ہو سکا۔ بلاخر 2016 میں عزیر بلوچ گرفتار ہوا اور اس پر درجنوں قتل اور سنگین جرائم کے الزامات عائد کیے گئے۔ رحمان ڈکیت کی زندگی لیاری کی تاریخ کا ایک تاریک باب ہے جو اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ جب غربت، جرائم، سیاست اور ریاستی کمزوری اکٹھی ہو جائیں تو ایک پورا علاقہ کس طرح دہائیوں تک یرغمال بن جاتا ہے۔ رحمان ڈکیت کی کہانی آج بھی کراچی شہر میں تشدد، گینگ کلچر اور سیاسی سرپرستی کی ایک واضح مثال سمجھی جاتی ہے۔